زیرو ہو گئے اور آپ نے یہ سب دیکھا. زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ بہت قریب سے دیکھے. ایک ہائی لیول سے جب ایک انسان نیچے گرتا ہے وہ ہم نے اپنے والد کو سٹیج میں دیکھا. کیا پڑھا آپ نے؟ سیدھا آپ نے کھول کے بتانا. جی 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 کیونکہ یہ بہت انسپائریشنل ایک سٹوری ہونے والی ہے. تو اتار چڑھاؤ ایسے رہے کہ میں نے اپنا تقریباً جو گولڈن ٹائم تھا ینگ ایج کا وہ گزارا چارے کو پانی ڈالتے ہوئے. ٹیوب ویل چلا دو, جانوروں کو چارہ ڈال دو, صفائی کر دو. پرندے گھر میں بہت زیادہ تھے, پرندوں کو دیکھ بھال کرنا, سب کچھ کرنا. وہ جیسے ایک ہوٹل کا چھوٹا ہوتا ہے نا, جیسے ہم بلاتے ہیں وہ چھوٹے روٹی دے, چھوٹے یہ کر دے, چھوٹے وہ کر دے. تو میں گھر کا ویسے بھی چھوٹا تھا اور ان تمام معاملات کا بھی چھوٹا تھا. وہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. جی 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 وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا یہی تو نہیں تھا؟ اب وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا جو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیسے. نہ صرف باپ کی یہ جو بات ہوتی ہے نا, باپ کا سایہ سر پہ ہو تو مطلب آپ سمجھو آپ کے پاس دنیا ہے. وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب میرے والد نے مجھے بائک پہ بٹھایا کسی کام کے لیے, میرے کام کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں. ہاسپٹل بھی ہم خود جاتے تھے, اسکول بھی ہم خود جاتے تھے. والد صاحب کی مصروفیت ایسی ہوا کرتی تھی. تو مجھے انہوں نے بائک پہ بٹھایا. وہ لمحہ میرے لیے بڑا قیمتی تھا کہ میرا باپ مجھے لے کے جا رہا ہے میرے کام کے لیے. تو وہاں پہ ہمیں وہ دہاڑی والے بلایا کرتے تھے کہ دہاڑی والے لوگ ہیں تو ان کو بلاؤ, جلدی بولو کام پہ آئیں, لیٹ نہ آیا کریں. وہ بات بھی انٹرنشپ والوں کو دہاڑی والے کہ دیہڑیدار لوگ نے ان کو جناب جو ہے وہ جلدی بولو کہ ٹائم پہ آیا کریں, لیٹ نہ کیا کریں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رستہ بنا دیا نا آپ کے لیے, یہ ہم سب کے لیے, وہ رستہ بڑا آسان رستہ ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلان ناکام ہو گئے, ایسا ہی ہے, ہماری زندگی برباد ہو گئی, ہمارے رستے ختم ہو گئے. لیکن آپ کے لیے اللہ نے جو پلان بنا دیا ہے نا, وہی سب سے عظیم ترین پلان ہے. جس مقام پہ اس ذات نے بٹھانا تھا وہ لے آیا. شاید میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ میرا بھی یہ مقام بھی نہیں ہے, میں شاید اس سے بھی اوپر جانا چاہتا ہوں. اور میں رب سے یہی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بہتر سے بہترین. آپ جو ہے وہ دین کو یا ہمارے اسلام کو یا ہمارے اللہ کو, جی جی, یا جو نماز ہے جی, اس کی کتنی اہمیت اس سارے پروسیس میں رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں, بتانا چاہیں. دیکھیں جی, دین کی اور خدا کی تو مدد کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. ایک چیز کا ریگریٹ ہوتا ہے, وہ ریگریٹ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور رہے. میں دین سے کافی دور رہا. جی, کچھ فائنانشیل معاملات کو اس کا ذمہ دے دیں یا اپنی نیگلیجنسی کو اس کا ذمہ دے دیں, لیکن ہوش آ چکا اور وہ اس میں یہ چیز کا احساس بھی ہوا کہ دین سے کافی دوری سی رہی. ایک صحیح, اپنے ہی معاملات کے اندر چلتے چلتے کافی بھٹک چکے تھے. خیر وہ بھی ذات ہے, وہ بہت رحیم ہے, کریم ہے. بالکل, اس نے بھی احساس دلایا کہ میں ہوں. حسد کرتے ہیں. جی ہاں, بہت بڑے حاسدین بھی ہیں. جی ہاں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنا ایک جس کو کہتے ہیں لیڈر بنا لیں یا ذہن میں سوچ لیں کہ میں نے اس سے موٹیویٹ ہونا ہے یا انسپائریشن لینی ہے, حسد کرنے لگ پڑتے ہیں. جی, حسد جو ہے نا یہ کہیں نہ آپ کے رستے میں آ ہی جاتا ہے. آپ بھلے اپنے سے نیچے لوگوں میں بھی شاید اوپر ہوں, لیکن جو نیچے پڑی ہوئی چیز ہے نا اس کو دیکھ کے بھی شاید آپ حسد کر لیتے ہیں, یار یہ میرے پاس ہوتی تو شاید مجھے اور اچھا بہتر سے بہترین ہو جاتا. حسد سے بچنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے سارے معاملات کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد سعد اللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی پوڈ کاسٹ کو خاص ٹاپک نہیں ہے. میں نے ایک ایسے شخص کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے جنہوں نے بڑی کم عمر میں جو ہے وہ ایک کافی امتحان کم عمری میں پاس کر لی ہیں, سمجھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹرگل جو ہے وہ آپ لوگوں تک شیئر کی جانی چاہیے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی آج کل طرح طرح کے معاملات میں مصروف ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں اور ادھر سے ادھر لگے رہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ شخص جو ہیں یہ کافی اچھی مثال بننے والے ہیں. میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں ناصر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سعد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ناصر بھائی.
بہت بہت مہربانی آپ کی, آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ, دعوت دی اپنے پاس اس پوڈ کاسٹ میں. جی 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 اصل میں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ سٹوریز ایسی آپ کی سنی میں نے سامنے بیٹھ کے, میں نے کہا یار بندے کو بلانا چاہیے یار. جی جی بالکل بالکل بالکل. تو ناصر, آپ پیدا کہاں ہوئے, اس کے بارے میں بتائیں. سر میں رحیمیہ خان پاکستان کے پنجاب کے آخری ضلع میں پیدا ہوا, اور وہاں سے بس کچھ معاملات ایسے تھے فیملی کے جس کے ساتھ وقت گزارا, سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. اچھا. اور سلولی جیسے ہوش سنبھالتے گئے تو کچھ معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئے. زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ بہت قریب سے دیکھے ہیں. جی. ایک ہائی لیول سے جب ایک انسان نیچے گرتا ہے, وہ ہم نے اپنے والد کو اسٹیج میں دیکھا. مطلب آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک ویل سیٹلڈ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. جی 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 واقعی میں ہی. بالکل حقیقت میں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم نے دیکھا اپنے حالات و واقعات کو, جو پہلے تھے اور جو اب تھے. ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ برے تھے, اور ایک ٹائم یا 2 ٹائم کا کھانا جو تھا ہمارا وہ بھی بہت مشکل سے جو تھا ہمارا وہ پورا ہوتا تھا. اور سلیوٹ ہے, سلام ہے اپنے والد کو کہ جنہوں نے ایک اس لیول پہ بھی کام کیا A کلاس کیٹیگری کے اندر, اور پھر اپنے بچوں کا پیٹ پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ان سے بن پایا انہوں نے وہ پورا کیا. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب میرے انڈسٹریل تھے جی. ماشاء اللہ. کاٹن فیکٹری, آئل مل, اور غلہ منڈی میں آڑت کی دکان, فوجی فرٹیلائزر اور سونا یوریا, ان کے ڈیلر تھے. ماشاء اللہ, زبردست. 90s کے اندر وہ پورے پنجاب کے سیڈ کارپوریشن کے صدر تھے. اچھا. تو زراعت کے اندر ان کا کافی معاملات جو تھے وہ الحمدللہ بڑے اچھے تھے, اور ایک ویل نون پرسن کے طور پہ رحیمیہ خان میں جانے جاتے تھے. صحیح. کچھ معاملات ایسے ہوئے جس میں ان کو نقصانات ہوئے. کاٹن انڈسٹری کے تیسرے سال میں ان کو نقصان ہوا. میرے دادا جان جو تھے وہ بھی بزنس میں انوالو تھے, کیونکہ وہ دونوں باپ اور بیٹا وہ پارٹنر تھے بزنس کے اندر. اچھا. تو جب کچھ نقصانات آئے اور ایسے نقصان پہ نقصان آئے تو ان سے وہ معاملات کو سنبھالا نہیں گیا. کیا وجہ تھی کہ آپ کے والد کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا اتنے بڑے انڈسٹریل ہو کے؟ ایک انڈسٹریلسٹ ہونے کے ناطے, اور اتنا زیادہ ایکسپیرینس اور اتنے زیادہ معاملات, دوستی یاری گورنمنٹ سب ہاتھ میں ہونے کے باوجود کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایکچوئل اس ٹائم پہ جو ہمیں باتیں بتائی جاتی تھیں یا ہمارے سامنے آتی تھی وہ کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے, گورنمنٹس کے ایشوز تھے, جس کے اندر کاٹن کا جو پرائسز تھی وہ راتوں رات گر گئے تھے. کچھ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی تھی. اچھا. اور ان کا جو تھا وہ پورا ایک سمجھ لیں گے پورے 2 سال کی محنت وہ کاٹن کے وہ اس میں ریزرو تھی. اور جب سیلنگ کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ کچھ گورنمنٹل ایشو ایسے آئے کہ جس کے اندر پرائسز جو تھیں وہ گر گئیں راتوں رات. اچھا. اور وہ پرائسز گرنے کی وجہ سے ان کا جو پیسہ جو مارکیٹ سے آیا ہوا تھا, جو ہر جگہ سے جیسے کریڈٹ آتا ہے لیتے ہیں کرتے ہیں, اس معاملات میں پھر کافی نقصان میں وہ چیز ان کو بیچنی پڑی. اور وہ نقصان کر کے پھر وہ کاٹن فیکٹری کو تالا لگانا پڑا, اور لوگوں کے جو کریڈٹ تھے, جو معاملات تھے, ان کو اتارنے کے اندر کم از کم بھی 6 سال کے انہوں نے ایفرٹ کی, اپنے ایسیٹس بیچے, معاملات کیے اور ان کو ریکور کروایا ان کا پیسہ. مطلب یہ کہ ہیرو تھے جی, زیرو ہو گئے, اور آپ نے یہ سب دیکھا. یہ میں 1990 میں پیدا ہوا تھا, جو ہمارا لاس ہوا یہ 1996 میں ہوا. اچھا اچھا. تو وہ اس ٹائم میں بچپن میں کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. صحیح. تو میں نے ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا, کیونکہ باپ کے ساتھ میری انٹریکشن جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. اچھا. ان کا لاڈ تھا میرے ساتھ, کیونکہ آپ آخری تھے, آخری بیٹے تھے, تو اس وجہ سے. جی جی, میرے ساتھ ان کا لاڈ بہت زیادہ تھا. تو میں نے ان کا وہ وقت دیکھا بہت قریب سے. بچہ تھا لیکن میں ان چیزوں کا ابھی میرے سامنے وہ جھلکیاں جو ہیں وہ چیزوں کی آتی ہیں. وہاں سے یہ پھر زیرو والا سفر جو تھا یہ سٹارٹ ہوتا میری 6 سال کی عمر سے, اور 2014 میں میرے والد کا انتقال ہوا. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی آمین آمین, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. تو 6 سال کی عمر میں آپ نے ان کی اسٹرگل دیکھی. جی. اور مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کر دیا. جی بالکل.
اور وہ سیکھنا ایسا شروع کیا کہ آپ نے اس چیز کو سیریس لے لیا، سیریس لیا بالکل، اور اپنا ایک جو ہے وہ مقام آپ نے بنایا۔ جی بالکل۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کس چیز میں انٹرسٹڈ تھے؟ اپنے والد صاحب کی جگہ لینا چاہتے تھے یا الگ سے کوئی نکلنے کا پلان تھا؟ جب یہ لاس ہوئے کچھ اور ہوش سنبھالا، اسکول میں گئے، کالج میں گئے، معاملات دیکھے گھر کے، فائنینشیل ایشوز دیکھے گھر کے، بڑے میرے سے 2 بھائی ہیں ان کو دیکھا، خاندان میں چاچو خالو جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کو دیکھا، تو دل میں ایک خواہش تو یہ تھی کہ بزنس کرنا ہے، صحیح، اپنا ہی کاروبار کرنا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کی بیس پہ میں بتا سکوں کہ یار میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جو گرا تھا اور پھر وہ سنبھلا نہیں، لیکن اس کے بیٹے نے اس کی جگہ سنبھالی اور معاملات کو آگے لے کے چلا۔ بس وہ شخص دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اس میں کے اس بیٹے مقام نے پہ ہوں، کر کے دکھایا الحمدللہ۔ یہ آج زندگی کا سب سے بڑا دکھ اگر کوئی پوچھے گا تو وہ یہی ہے کہ پیسہ، معاملات، دنیا گھومتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن وہ جو باپ جس نے اس مشکل وقت میں ہمیں پالا اور ہمیں اس نے اس قابل کیا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے دنیا فتح کر سکیں، آج وہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بس یہ تو ایک ہارشی ریئلٹی ہے اپنی، کیونکہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں تو اس چیز پہ بلیو کرنا ہی ہے کہ جی بالکل بالکل، قسمت اور سسٹم ایسا ہی بنا ہوا ہے جی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے جی، وہ کہاں پہ ہوئی اور کیا پڑھا آپ نے؟ سیدھا آپ نے کھول کے بتانا ہے، جی 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 جی، کیونکہ یہ بہت انسپائریشنل ایک سٹوری ہونے والی ہے۔ اچھا، اس میں بھی کافی اتوار چڑھاؤ رہا ہے ایجوکیشن کے اندر بھی، اچھا، کیونکہ حالات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا حالات تھے۔ جی جی، ہم دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہماری علیحدہ پارٹیشن تھی جس میں ہم رہتے تھے، صحیح، اور دادا کا گھر ساتھ میں تھا۔ یہ کل رقبہ جس میں ہم رہا کرتے تھے، یہ رقبہ تقریباً 1.5 ایکڑ جگہ تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ پیچھے ہماری کاٹن فیکٹری تھی اور سامنے اچھا ہماری زمین جس پہ 3-4 ایکڑ میں فصل وغیرہ بیجا کرتے تھے، کو جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ کے لیے۔ تو اتار چڑھاؤ ایسے رہے کہ میں نے اپنا تقریباً جو گولڈن ٹائم تھا ینگ ایج کا، وہ گزارا چارے کو پانی ڈالتے ہوئے، ٹیوب ویل چلا دو، جانوروں کو چارہ ڈال دو، صفائی کر دو۔ اچھا، پرندے گھر میں بہت زیادہ تھے، پرندوں کو دیکھ بھال کرنا، سب کچھ کرنا۔ وہ جیسے ایک ہوٹل کا چھوٹا ہوتا ہے نا، جیسے ہم بلاتے ہیں وہ چھوٹے روٹی دے، چھوٹے یہ کر دے، چھوٹے وہ کر دے، تو میں گھر کا ویسے بھی چھوٹا تھا اور ان تمام معاملات کا بھی چھوٹا تھا۔ رسپانسبلٹیز ساری میرے اوپر ہی تھی کہ کسی کو کوئی بھی کام ہے نا تو آواز ایک آتی تھی، میرا نام لیا جاتا تھا، تو مجھے ناصر حاضر ہو۔ اب وہ کھانا کھا رہا ہوں اور میں ایسا فرما بردار بچا کہ کھانا کھاتا پہلا لقمہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا کہ یار مجھے کسی نے آواز دی ہے تو آئی ہیو ٹو گو دیئر۔ کیا بات ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اسٹڈی کرنا، میٹرک میں نے پورا کیا، اچھا، جیسے کیسے کر کے۔ میٹرک کرنے کے بعد ایڈمیشن لے لیا میں نے ڈپلوما میں، اچھا، ایسوسیٹ انجینئرنگ کیمیکل ٹیکنالوجی میں۔ صحیح، سائیکل پہ جایا کرتے تھے یار، اور اس ٹائم پہ کافی لوگوں کے پاس بائکس بھی ہوتی تھیں، بالکل، تو وہ ایک دل میں حسرت آتی تھی کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کہ اپنا آپ کو جو ہے وہ اوپر لے کے جایا جائے۔ تو خیر جیسے کیسے کرتے کراتے میں نے یہ ڈپلوما پورا کیا 3 سال کا۔ صحیح، اس میں سیکنڈ ایئر میں میری تو سپلی وغیرہ بھی آئی تھیں 2-3 سیمسٹر، 2-3 سبجیکٹس کے اندر۔ صحیح، خیر وہ بھی کور کیا، پھر تھرڈ ایئر بھی کمپلیٹ کیا۔ پھر پروگرام بنا، والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ انجینئرنگ کرو کمپلیٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بچہ جو ہے نا وہ کم از کم اسٹڈی کے اندر جو ہے نا وہ خاندان میں اوپر جائے۔ صحیح، وہ یہ ان کی خواہش تھی، صحیح، لیکن اللہ کی شاید یہ خواہش نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلوایا ملتان بہاؤدین ذکری یونیورسٹی میں۔ جی، بڑی مشہور یونیورسٹی۔ میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور تقریباً 1.5 سے 2 ماہ میں نے کلاسز جوائن کی۔ اس کے بعد میرا وہ جو لگاؤ تھا نا وہ اس سبجیکٹس کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں بنا، اور میں اس کو سمجھ گیا کہ اپنے باپ کا پیسہ یہاں پہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ناصر جی، آج کل کی جنریشن بڑی فاسٹ فارورڈ ہے، جی، ماں باپ کو منہ پہ بڑے جواب دے دیتے ہیں، جی،
اور آپ نے جو ٹائم اپنا دیکھا اپنے والدین کے ساتھ، جی ایک ڈاؤن فال دیکھا، اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو انجینئرنگ میں بھی کروا دیا، جی، لیکن پھر کیوں خواہش آئی آپ کی کہ یار باپ کا پیسہ ادھر ضائع نہیں کرنا؟ ایکچوئل اس میں یہ تھا ساتھ میں بڑی ٹائم سے سمجھ گیا کہ اگر میں 2 مہینے پیسہ ضائع کر کے ٹرائی کر کے نکل آؤں گا نا باہر، وہ بہتر ہے بجائے کہ میں 3 سال یا 4 سال ان کا پیسہ برباد کرتا رہوں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہوں کہ ہاں جی اوکے دی رپورٹ ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ صحیح بات۔ والد کے ساتھ میرا جو انٹریکشن تھا چھوٹا بیٹا ہونے کے حیثیت سے، وہ ایک نا عشق مشوقی والی سسٹم تھا میرا میرے باپ کے ساتھ، باؤنڈ تھا، بہت باؤنڈ تھا بڑا۔ وہ بلکہ مجھے کہتے تھے کہ یار تو نا میری جان ہے، تو مینوں چھڑ کے نا تو ملتان چلا گیا نا تو مینوں ادا لگتا جی میں نا اجڑ گیا۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ تو وہاں سے میں نے ان کو بتایا کہ جی میرا اس میں لگاؤ جو ہے نا وہ نہیں بن رہا اور میں اس کو شاید کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں واپس آتا ہوں رحیمیہ خان، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میں واپس آیا، میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے تو نے اس کو چھوڑا، مجھے وجوہات بتا دے، مشکل نہیں ہے۔ جی، میں نے ان کو چیزیں بتائیں، اپنا جو سلیبس تھا وہاں کے نوٹس تھے، ان کتابوں کی حالت دکھائی، وہ چیزیں دکھائیں، جی، کچھ وہ یونیورسٹی کی ویڈیوز وغیرہ دکھائیں، کچھ تصویریں دکھائیں صحیح، کہ یار میں نے کہا والد صاحب اس چیز کے اندر مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں گا، مجھے یہ نوٹس نہیں سمجھ میں آتے، مجھے یہ انوائرمنٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے وہاں سے مجھے پرکھا، مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے لنڈن جانا ہے۔ اچھا، وہ باپ جو کہ ہمارا خرچہ ہی پورا کرتے تو بڑی بات ہے، مطلب کچھ نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے آپ کی بات کو سمجھا اور یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ کہیں باہر تو نہیں جانا بیٹے نے۔ ہاں، کہیں لنڈن تو نہیں جانا تو نے؟ کیا بات، لنڈن جائے گا؟ میں کہا جی بالکل جائیں گے لنڈن، لیکن پاپا جائیں گے کیسے یہ بتائیں۔ وہ کہتے میں زندہ بیٹھا ہے نا، تو پریشانی نہیں لینی، تو ٹینشن نہ لے، تو میں 10 جانا ہے؟ میں کہا ہاں جی میں نے جانا ہے۔ نہ صرف باپ کی یہ جو بات ہوتی ہے نا، باپ کا سایہ سر پہ ہو تو مطلب آپ سمجھو آپ کے پاس دنیا ہے، امیر ترین بندے ہیں، امیر۔ اور یہ آپ کے والد نے جب اس وقت آپ کو یہ بات کی ہوگی تو آپ سمجھ گئے کہ یار نہیں اب تو میں چلا گیا۔ خیر وہ مجھے لے کے گئے، وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب میرے والد نے مجھے بائک پہ بٹھایا کسی کام کے لیے، میرے کام کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہاسپٹل بھی ہم خود جاتے تھے، اسکول بھی ہم خود جاتے تھے، والد صاحب کی مصروفیت ایسی ہوا کرتی تھی، تو مجھے انہوں نے بائک پہ بٹھایا۔ وہ لمحہ میرے لیے بڑا قیمتی تھا کہ میرا باپ مجھے لے کے جا رہا ہے میرے کام کے لیے، میرے مستقبل کے لیے۔ تو ایک ایجنٹ کے پاس گئے، ان سے جا کے ملاقات کی، سارا میٹر ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی، سب سے پہلے تو آئٹس کی ریکوائرمنٹ تھی جی کہ جی آپ کے بچے کو یہ کرنا پڑے گا اور اتنے بینڈ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے، اسکور ہوں گے، تو پھر ہم اگلا جو ہے وہ پروسیجر سٹارٹ کر دیں گے۔ اب ایڈمیشن لے کے دے دیا مجھے آرٹس کی کوچنگ میں۔ اچھا، معذرت جی، اس کوچنگ میں میں نے تمام اپنی تیاری کمپلیٹ کر لی آرٹس کے حوالے سے۔ 3-4 ماہ میں میں نے وہ ساری جتنی بھی ان کے سلیبس کی کورسز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر چکا تھا میں جی۔ اب میں نے ایڈمیشن اپنا اس کے لیے ایگزام کے لیے بھی کر دیا، اپلائی کر دیا۔ اچھا، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی لاہور میں۔ صحیح۔ اب جب لاہور میں ڈیٹ آئی، اب وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا جو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیسے۔ زندگی میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یار میں تو مشرق جا رہا تھا، میں مغرب کیسے پہنچ گیا۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ جی 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 جی، وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا یہی تو نہیں تھا؟ وہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سب معاملات طے ہو چکے ہیں، میں نے لاہور جانا ہے، ایگزام دینا ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں، اسپیچز میں کانفیڈنٹ ہوں، ہر ایک چیز میں کانفیڈنٹ ہوں، تیاری اچھی ہے۔ ایک شخص ملتا ہے ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے باہر جو ہم سے کسی چیز کا پتہ، کسی جگہ کا پتہ پوچھنے آتا ہے۔ ہم باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں، تو وہ پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ، ہم اس کو پتہ بتاتے ہیں، وہ ہم سے گپ شپ لگاتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہو یہاں پہ آپ لوگ۔ ہم کہتے ہیں یار کہ ہم ایسے ایسے کر رہے ہیں، UK جانا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلا جو ایک سیڑھی ہے وہ چڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک سوال کیا کہ UK میں جا کے کیا کرو گے؟ اسٹڈی تو کر لو گے، تو فیسیں کہاں سے دو گے؟ اس کا کیا ہے؟ اب اس کا جواب نا ایک دم کے لیے نا 4-5 ہم لڑکے تھے، ہم سب نا خاموش ہو گئے، سائلنٹ کے بھی انہوں کی دسی ہے کہ کی کرنا ہے جا کے۔ اچھا، سمجھیں؟ تو اس نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ آپ لوگ جاؤ لاہور میں، وہاں پہ ایک ادارہ ہے کوتم کے نام سے، وہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ۔ صحیح،
تو یو کے میں جانا ہے نا تو ہوٹل مینجمنٹ کا کسی بھی فیلڈ کے اندر نا ایکسپیرینس لے کے جانا, وہاں پہ تمہارے کام آ جائے گا, تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے, تم پیسے کماؤ گے, اپنی فیسیں بھی پے کرو گے, گھر سے 1 روپیہ نہیں منگواؤ گے, اور گھر پہ الٹے پیسے ہی بھیجو گے اگر یہ والا ایکسپیرینس لے کے جاؤ گے ہوٹل مینجمنٹ کا. اچھا, تو وہ بات نا کس ایئر کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2011 کی. 2011 میں ویسے بھی ہوٹل مینجمنٹ جو لائن تھی وہ تو ویسے بھی ایک نئی تھی, ایک طریقے کی, بالکل نئی فیلڈ, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے, کہ کسی کو نہیں پتا تھا, اور وہ تبھی اٹریکٹیو لگی ہوگی. جی, اٹریکٹیو لگنے کے پیچھے بھی 2-3 وجوہات تھیں. تو انہوں نے جب یہ مشورہ دیا تو ہم تقریباً 5-6 میں سے نا صرف 2 لڑکوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ نا واقعی کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہے کیا. تو جو میرے ساتھ کا ایک دوست تھا نا, اس نے پروسیڈ کر لیا اس چیز کو مجھ سے پہلے. اچھا, میں نے اگنور کر دیا. اچھا, میں نے کیوں اگنور کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوٹل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. اس کو سمجھ میں آئی, وہ لاہور پہنچ بھی گیا, اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا 1 ہفتے کے اندر. ٹھیک ہے, اس نے اپنا وہ جو آئٹس کا تھا ایگزام تھا وہ اس نے دیا, ساتھ ہی اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا. اب میرے اس سے بات ہوتی ہے کہ یار آپ آ نہیں رہے ہو, کہاں پہ ہے بھائی, خیر ہے انسٹیٹیوٹ میں نہیں آ رہا, کیا بنا تیرے ایگزام کا. تو اس نے بتایا کہ یار میں نے تو ایڈمیشن لے لیا, یہ تو دنیا ہی الگ ہے. اچھا, تو بندے نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا تھا, تو نے کیا کرنا ہے. میں نے اب جب اس نے مجھے بتایا کہ یار بڑی الگ دنیا ہے, تو پھر اٹریکشن پیدا ہوئی. میں نے کہا یار کیا سین ہے. اس نے کہا ایسے ایسے ہے. میں نے کلنری آرٹس میں لیا ہے, کوکنگ میں. اچھا, جو ہے وہ ایڈمیشن لیا شیف فیلڈ میں. ٹھیک ہے. اب کوکنگ کا نا میرے اندر شروع سے شوق تھا, وہ بھی والد کی وجہ سے. والد میرے باربیکیو کے شوقین تھے, کڑھائی بنانے کے شوقین تھے, تکے شکے وہ کباب وغیرہ عید پہ شبرات پہ. صحیح. تو وہ بڑی مجھے بھی ایک نا اس کی کریونگ سی تھی چیزوں کی نا اس طرح سے. تو میں نے اس سے کہا یار پتہ کر ہے اس میں کوئی ایڈمیشن کی جگہ ہے. تو اس نے کہا بالکل جی, ایک آخری سیٹ پڑی ہوئی ہے. کہتا ہے تو میں اپنے پیسے دے کے تیرے لیے ریزرو کروا دیتا ہوں, اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دے. اچھا, میں نے وہ نہ کچھ سوچا نہ سمجھا, میں نے اس کو آئی ڈی کارڈ بھیجا. اس نے جناب میرا وہ ایڈمیشن وہاں کروا دیا. اب اس رات جب میں گھر آتا ہوں اور ابو سے جب مشورہ کرتا ہوں, تو وہی باپ جو میرا دوست تھا وہ میرا دشمن بن گیا, سب سے بڑا دشمن بن گیا میرا. یار میں تمہیں یو کے لیے تیاری کرا رہا ہوں, ہاں تم نے ٹیسٹ کے لیے تیاری شروع بھی کر دی اور تم اب جو ہے وہ یو ٹرن مار رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھایا پھر والد کو, وہ نہیں سمجھے. اس ٹائم پہ کلنری آرٹس یعنی کوکنگ کا کسی کو نہیں تھا علم کہ یہ ایک پروفیشن بھی ہے. تو مجھے جو انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ خیر ہے نائیاں والا کام شروع کرنا ہے. اچھا, نائیاں والا کام کرنا ہے, دیگاں پکانیاں جے دیگاں ہی پکانیاں نے تو اتنے چوک تے چلے جا, اتوں جا کے دیگاں سکھ لا کیویں پکائی دیا نے. تو بات تو صحیح کی نا, بات انہوں نے صحیح کی. میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ کلنری آرٹس یہ ہے, کوکنگ یہ ہے, معاملات یہ ہیں, ایسے لے کے چلیں گے. تو خیر مختصر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اجازت نہیں دی مجھے. پھر ان کے ایک دوست تھے, احباب تھے, میں نے ان سے سفارش کروائی, وہ آئے, انہوں نے سمجھایا, تو میرے والد مان گئے کہ یار ٹھیک ہے, میں پھر بھی جو یہ خواہش ہے وہ دے مطابق ہی کرنے. صحیح. تو بس پھر لاہور میں ایڈمیشن لیا, لاہور میں گئے 3-4 ماہ. انہوں نے مجھ سے بات نہیں کری کسی بھی حوالے سے کہ تو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے میرے خرچے پورے کروائے. صحیح, کہ تو جو چاہتا ہے نا وہ کر. چوتھے مہینے جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو کہتے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ باپ نے ہماری رضا نہیں مانی, میں رہوں نہ رہوں, ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے نا اپنی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو میرے مرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ یار ہمارے باپ نے ہمیں یہ کرنے دیا ہوتا تو شاید ہم بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو جو تمہیں سمجھ, اللہ تمہارا نگہبان, میں تمہارے ساتھ ہوں, جو کہتے ہو ویسے کریں گے. خیر انہوں نے ہمارے خرچے پورے کروائے, 2 سال کا ڈپلومہ کیا اور یہ معاملات کو جو ہے پروسیڈ کیا ہم نے الحمدللہ. اچھا ناصر, آپ نے بتایا کہ والد صاحب ناراض ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کے خرچے پورے کیے. جی. کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ میرے والد نے یا میری فیملی نے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جی. آپ نے اس چیز کو غلط کیسے یا صحیح کیسے ثابت کیا؟ میں نے اس کو صحیح ثابت جو کیا نا, دکھ وہی ہے کہ میں ان کو دکھا نہیں سکا کہ میں نے یہ جو ڈیسیجن لیا تھا وہ ٹھیک تھا. اچھا. وہ 2014 میں انتقال فرما گئے. یہ ایک دکھ ہے زندگی کا بہت بڑا. باقی ہے کہ وہ کلنری آرٹس کی فیلڈ میں نے اچھا پرفارم کیا, انٹرسٹ تھا, ایک لگن تھی, اور وہ پیسے کے لیے نہیں کیا, وہ ایک کریٹیویٹی اور شوق کے لیے کیا.
صحیح. جہاں پہ لفظ تھا نا کلنری آرٹس, تو اس کلنری آرٹس میں جانے سے پہلے اس آرٹس کو سمجھا کہ یہ آرٹ ہے کیا. ایسے منہ اٹھا کے نہیں گئے؟ نہیں, ایسے نہیں. وہ ایک دل میں پیشن تھا. کلنری آرٹس یہ آسان جاب نہیں ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ جب سے آپ کے اندر کا بندہ وہ کام نہ کرے, دل سے وہ کام نہ ہو, تو یہ جو فن ہے نا یہ سامنے نہیں آتا. بالکل. اور یہ فن وہ فن ہے جو انسان کھا کے بتاتا ہے کہ کیا بنایا تو نے. صحیح بات. سمجھے جی؟ صحیح بات. تو اس میں کافی لگن اور انٹرسٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے جب سٹارٹ کر دیا وہاں پہ کلنری آرٹس کوتھم میں, جی لاہور؟ جی لاہور میں. ٹھیک ہے جی, بڑا مشہور ہے ابھی بھی. جی جی, کافی لوگ وہاں سے پڑھتے بھی ہیں, اور بالکل بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں وہاں. بالکل. اور میرے خیال میں ابھی وہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یار ہے تو ساڈا ہی اسٹوڈنٹ. جی بالکل جی بالکل. احمد شفیق صاحب بڑے موزن آدمی. جی 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 جی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک اسٹارٹ اپ. ٹھیک ہے. لائف میں چینج کہاں سے آیا اس چیز کے بعد؟ اس چیز کے بعد میں نے جب جابز وغیرہ اسٹارٹ کی, انٹرنشپ اسٹارٹ کی, پی سی ہوٹل میں لاہور میں میں نے انٹرنشپ کی, تو وہاں پہ ہمیں وہ دہاڑی والے بلایا کرتے تھے کہ یہ دہاڑی والے لوگ ہیں تو ان کو بلاؤ, جلدی بولو کام پہ آئیں, لیٹ نہ آیا کریں. وہ بات بھی انٹرنشپ والوں کو دہاڑی والے کہ دیہڑیدار لوگ نے ان کو جناب جو ہے وہ جلدی بولو کہ ٹائم پہ آیا کریں, لیٹ نہ کیا کریں. وہ بھی چیز بڑی چبھی. 2-4 مہینے انٹرنشپ کری, وہاں سے کچھ پیسے بھی ملے, وہ لے کے تو اسلام آباد میں ایک ریسٹورنٹ کی اوپننگ کروائی. اچھا. اور اسلام آباد میں ایک اور انٹرنشپ مل گئی مجھے, وہ ملی ہاشو فاؤنڈیشن میں. اچھا. اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ ہاشو فاؤنڈیشن میں میں نے ٹاپ کیا 180 اسٹوڈنٹس کے اندر. زبردست. اور مجھے کافی سراہا گیا پوری فاؤنڈیشن کے اندر, ایک شائننگ سٹار کے طور پہ کہ یار یہ لڑکا جو ہے واقعی اس میں قابلیت ہے. رحیم یار خان تو اٹھ کے آیا ہوا تھا اتنے ٹاپ کر لیا. جی بالکل. چاندنی چوک میں ایک میرے بینر لگے, وہ بڑا ایک میرے لیے موقع تھا کہ میں نے کچھ اچیو کیا. صحیح بات. اس ٹائم پہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور ایک ریسٹورنٹ میں میں نے ایز اے اوپننگ میں نے کروائی, ریسٹورنٹ کی ایز اے ہیڈ شیف اسلام آباد میں. والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک جو لمحہ تھا نا, وہ ایسا لگا کہ میں بس نا اب میں اکیلا ہو گیا ہوں, میرا ساتھ جو میرا تھا نا جسم وہ کٹ گیا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, وہ ایک لمحہ فکریہ تھا والد صاحب کے انتقال کے بعد. تو وہاں سے کرتے کراتے کچھ دوست احباب ایسے بنے. والد صاحب کے بعد تو پھر معاملات ہی بڑے عجیب ہو گئے. اب جو آپ 10 کماتے ہو تو آپ نے خود نے کھانا ہے, 2000 گھر بھی بھیجنا ہے جی. ٹھیک ہے. بڑے بھائی جو تھے وہ سعودیہ میں تھے, سعودیہ میں ان کا خروج لگا ہوا تھا. اچھا. تو وہ اس معاملات میں پریشان تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, بہت بڑا مسئلہ تھا. اور جو مجھ سے بڑے تھے وہ حرفن مولا, بس بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کچھ پرندوں کو دیکھ رہے ہیں یا بھینسوں کو دیکھ رہے ہیں ان معاملات میں. صحیح. اور کافی ڈیفیکلٹی تھی. پھر ٹرننگ پوائنٹ جو آیا وہ دوست احباب کچھ ایسے ملے, اللہ نے بڑا اچھا رزق دیا. اچھا. سب سے پہلا رزق تو اللہ نے مجھے دوستوں والا دیا. صحیح. جو بہتر سے بہترین اللہ نے مجھے نوازا. میں جتنا شکر ادا کروں رب کا اتنا کم ہے. اور دوستی ناصر ایسی چیز ہے جی کہ اگر آپ آنکھیں بند بھی کر لیں اور آپ کو اگر کسی اپنے دوست پہ اعتماد ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دوستی ہے یا ایسے دوست ہیں, تو یقین کریں آپ کی لائف بڑی سکون میں گزر. بڑی سکون. تو یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوئے؟ یہ میرے ساتھ ہوا. اللہ نے دوستوں کا رزق بہت اچھا دیا. صحیح. انہوں نے مجھے, ایک نے ٹکٹ کروا کے دی, بڑے بھائی نے میرے نے مجھے ویزا ارینج کروا کے دیا. یہ کس کا ویزا تھا اور کس کی ٹکٹ تھی؟ یہ UAE کی ٹکٹ تھی, دبئی کے لیے. دبئی کے لیے. جی. انہوں نے مجھے فورس کیا کہ یار تو ایسا کر, دبئی جا, اپنا لک آزما, تیرے پاس اب یہ کوتھم کا بھی ہے, تیرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, دبئی میں اپنا لک. کب کی بات ہے یہ؟ 2012 کی. 2012 کی نہیں, 2014 کی. بلکہ 2014 میں دبئی میں جانا, اور وہ بھی ایک کلنری آرٹ سیکھنے کے بعد. تو اس وقت واقعی بھی اس چیز کی کوئی مطلب بوم تھا اس کا نا؟ بوم تھا اس ٹائم, کافی بوم تھا. اور اس کی مجھے نا انفارمیشن مل چکی تھی. اچھا. کہ اگر میں نے پیسہ کمانا ہے نا اس فیلڈ سے تو میرے لیے وہ باہر ہی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. صحیح. وہ باہر ہی ملے گا, پاکستان میں نہیں مل سکتا. تو دوستوں نے ہاتھ پکڑا, بھائی نے بھی ساتھ دیا. وہ ایک واحد لمحہ تھا جس میں بڑے بھائی نے مجھے بڑا بھائی بن کے دکھایا, اور اس نے مجھے ٹکٹ ارینج کروا کے دیا, ویزا ارینج کروا کے دیا. ایک دوست نے جیب میں 2000 درہم ڈالا. اچھا. کہ تو نے ٹینشن نہیں لینی, وہاں چلا جا. بس وہ دبئی کی سڑکیں ابھی بھی یاد ہیں جی, جہاں پہ فرسٹ ٹائم گئے تھے.
بیگ لے کے گھومتے تھے, جانا کہاں پہ ہے, ایئرپورٹ کے پاس, گاؤں بن گیا اپنا. ہاں تو وہاں پہ بیگ لے کے گھوما کرتے تھے. اچھا, یعنی کہ بیگ لے کے گھوم رہا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا جانا کہاں پہ ہے. اچھا, دبئی تو آ گیا, نہ گوگل پہ پتا کون سی جگہ کون سا نہیں. ایک بندے سے رابطہ کیا, وہ جو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں, جی 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 جی, اس نے کہا یار فلانے کا نمبر ہے, ایسے ملاقات کر لے, اس کا بھی اللہ بھلا کرے. جی, اس نے مجھے جگہ ارینج کروا کے دی, سب کچھ کیا, وہاں پہ مجھے سیٹلمنٹ کروائی میری. 2 ہفتے کے اندر جناب میری جاب لگی, اور اس میں بھی کہانی ہے. پہلی جو جاب ملی کتے نہلانے کی جاب ملی جی. سب سے پہلا جو انٹرویو میں نے دیا, وہ بندے نے مجھے گھر پہ ایز اے شیف کے لیے بلایا. وہ پوچھنے والا تھا آپ سے, ابھی لاسٹ ٹائم آف دا ریکارڈ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. جی جی, کتے نہلاتے رہے آپ. مجھے جاب ملی, انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے. کام کیا تھا؟ کتے نہلانے تھے, آپ نے کھانا بنانا تھا, معاملات کرنے تھے. میں نے اس جاب کو ریجیکٹ کر دیا آن دا اسپاٹ. مجھے جیسے وہ لے کے گئے نا کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی اچھی جاب ہے اور وہ گھر کی جاب ہے, آپ نے جاب کرنی ہے. میں نے انٹرویو آفس میں دیا, وہاں سے گاڑی میں بٹھایا لینڈ کروزر میں, اور مجھے لے گیا گھر پہ, اور گھر پہ پتہ لگا کہ یہ تو کتے نہلانے ہیں. استغفر اللہ. اسی ٹائم میں نے ایک دوست کو فون کیا, ایک نے بولا یار جیڑی نوکری لب دی ہے نا وہ کر لے. دوسرا دوست جو تھا نا میرا, یہ دیکھیں کیسے پوائنٹ آتے ہیں جی جی زندگی میں. جی جی بالکل ایسے, لیفٹ رائٹ ایسے ہی. میں نے دوسرے کو بھی کال کی جو میرے اسپانسر تھے. میں نے کہا بھائی یہ جاب مل رہی ہے. کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل, اگر گالی دے سکتا نا گالی دے کے نکل جا. اچھا, تو بھائی پیسے کھا کے واپس آ جا, مجھے قبول ہے. یہ کام نہیں کرنا, یہ کام میں نہیں پڑھنا. تو اس لیول کا بندہ نہیں ہے. تو نے گھر کی جاب نہیں کرنی, گھر میں کوئی بھی ہے وٹ ایور, کتے نہلانے ہیں, کیا کرنا ہے کیا, ہم نے گھر کی جاب ہی نہیں کرنی بھائی. کلنری آرٹس تجھے کروایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے کرنا ہے ہوٹل میں کام, ہوٹل ریسٹورینٹ میں کام کرنا ہے, ریسٹورینٹ میں یہ کام کرنا ہے. یہ کتے نہلانے والا گھر میں کام نہیں کرنا بھائی. اگر تجھے نوکری نہیں ملے گی نا اس ویزے پہ, دنیا ختم نہیں ہوئی, پیسے بھی ہمارے پاس ختم نہیں ہوئے, تجھے پھر بھیجیں گے. بڑی دوست نعمت ہے. کیا بات, ایسے معاملے میں کیا بات. اس نے جو مجھے ایک دیا نا, پچ دی, مجھے کہا ٹینشن نہیں ہے, تو یار چھوڑ اس کو, نکل, ویزا ختم ہو جائے گا نا, ٹینشن نہیں ہے. اچھا, اگر آپ ان سے مشورہ نہ کرتے نا تو آپ نے تو اپنا مائنڈ بنا لیا ہوا تھا. میں تو ایک ایسے سینیریو میں تھا کہ میرا والد فوت ہو گیا, ڈو اینڈ ڈائی. میں دبئی پہنچا ہوں, میرے بڑے بھائی کا خروج لگ گیا, وہ پاکستان آ گیا. قدرت کا نظام. بالکل. اب میرے لیے ایک ایسا سینیریو بن گیا کہ میں اگر یہاں سے جاب لیے بغیر واپس جاؤں گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے. تو شاید میں اس کو کنسیڈر کر لیتا. تو بھلا ہو آپ کے اس دوست کا جس نے آپ کو اس نے منع کر دیا. وہاں سے نکالا. دوسرے تیسرے ہفتے میری جاب ہو گئی ایک ریسٹورینٹ میں. اچھا. اور ایز اے ہیڈ شیف جاب ہوئی. زبردست. اسٹارٹنگ سیلری بھی اچھی ملی, ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملی. میں مارکیٹ میں اپنی ویلیو چیک کر چکا تھا کہ میری کتنی ویلیو ہے, مجھے اس ویلیو سے زیادہ سیلری آفر ہوئی. دبئی میں آپ کو ہیڈ شیف کی جاب ملی. جی. وہ جاب آپ نے کیسے لی, کیسے سینیریو بنا, اور کیا اسٹرگل کی اس کے لیے؟ اس کے لیے اسٹرگل یہی تھی کہ اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ جو تھی نا, اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. اچھا. میں نے جب ایک آدھے بندے نے انفارم کیا کہ آپ ڈوبیزل پہ ایک ویب سائٹ ہے, اچھا, جیسی آپ کی یہاں موڈا ہے یا جی ادھر کافی ڈفرینٹ, تو آپ اس پہ اپلائی کرو, اس پہ اپنی سی وی ڈالو, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کالز آئیں گی. تو وہ شاید ایک ایسا ٹائم تھا دبئی میں کہ ڈیمانڈ تھی, کوکنگ اور شیف کی ڈیمانڈ تھی. تو مجھے ایک دن میں نا 3 4 جگہ سے کال آتی تھی انٹرویو کے لیے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. وہ اس بندے نے مجھے بتایا کہ یار ایسے پروسیڈ کرو گے تو آپ کو معاملات. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رستہ بنا دیا نا آپ کے لیے, یہ ہم سب کے لیے, وہ رستہ بڑا آسان رستہ ہے. جی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلان ناکام ہو گئے, ایسا ہی ہے, ہماری زندگی برباد ہو گئی, ہمارے رستے ختم ہو گئے, لیکن آپ کے لیے اللہ نے جو پلان بنا دیا نا, وہی سب سے عظیم ترین پلان ہے. جی ہاں بالکل. تو وہی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا کہ جو پلان اللہ نے بنا دیا آپ کے لیے, تو بس پھر خیر جی, وہ جاب ایک ہو گئی, اللہ کا بہت شکر ہوا, ویزا بھی ہو گیا, سارے معاملات ہو گئے, اکاموڈیشن بھی ہو گئی. وہاں سے پیسہ بنانا شروع کیا, اور پیسہ بنا کے گھر پہ, جیسے ایک خواہش ہوتی ہے کہ اب میں 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے گھر بھیجوں گا, تو گھر والے جو ہے نا وہ ذرا سکون میں آئیں گے. وہ ایک طرح سے اچھا بھی تھا, ایک طرح سے غلطی بھی تھی. اگر میری سیلری 4,000 تھی تو میں گھر 4200 بھیجتا تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ 4,000 کا 4200 میں نے کیسے بھیجا. میں کھاتا بھی ہوں, میں انسان ہوں, میری خواہشات بھی ہیں,
کپڑے بھی لینے ہوتے ہیں, آپ کو 4200 کیسے بھیجتا ہوں؟ تو وہ کہتے تھے 200 کیوں بھیج دیں. میں نے کہا ٹپ کے پیسے بھی اکٹھے کر کے آپ کو دیتا ہوں. کیا بات ہے یار, جو ٹپ ملتی ہے نا اس کے پیسے بھی اکٹھے کر کے گھر پہ دیتا ہوں کہ گھر والے جو ہے نا وہ سکون میں آئیں, والدہ سکون میں آئیں, بھائی سکون میں آئیں. وہ ایک اچھائی بھی تھی ایک طرف سے میری ذات کے لیے, وہ بڑا برا بھی ہونے والا تھا جس کا اندازہ مجھے 2-3 سال پہلے ہوا کہ میں نے کیا غلطی کی جی, ایک جذبات میں بہہ کے کیا غلطیاں کی جی. تو خیر وہ جاب چھوڑی, ایک اور جاب ملی, وہاں پہ جوائن کیا, وہاں بھی ایز اے ہیڈ شیف جوائن کیا, اور وہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم تھا میرے لیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ ہیڈ شیف والا ایک پراپر بوم میں کام کیا, جی اچھے پیسے الحمدللہ آپ نے کمائے, گھر پہ بھی بھیجے پیسے, جی, گھر والوں کو بھی سپورٹ کی, اب کیا پلان تھا آپ کا اور کیا ہوا آپ کے ساتھ آگے؟ اب پلان یہ تھا کہ مجھے جو وہ بیک آف دا ہاؤس کام کرنے کا تھا نا ایکسپیرینس, وہ کچھ مزہ نہیں دے رہا تھا. پیسے تو آ رہے تھے میرے پاس لیکن مجھے لوگ نہیں جانتے تھے, مجھے دنیا گھومنی تھی, مجھے باہر نکلنا تھا. صحیح. وہ ایک مجھے بڑا ایک نا ایشو اس میں فیل ہوا کہ یار مجھے نا یہ شاید جاب میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جاب ریسٹرکشن بن رہی تھی آپ کی پرسنل لائف میں, آپ نے دنیا دیکھنی تھی, جی, گھومنا تھا, آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ باؤنڈ فیل کر رہے ہیں. جی ایسا ہی. وہ جو باؤنڈ تھا نا میں, وہ مجھے, حالانکہ کچن میرے انڈر تھا, لوگ میرے انڈر تھے, سٹاف میرے انڈر تھا, مینیو میرا تھا, سب کچھ میرا تھا, کاسٹنگ بجٹنگ میں کر رہا تھا, لیکن مجھے وہ بیک آف دا ہاؤس رہ کے نا وہ زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے وہاں سے چائنا جانے کا پلان بنایا. اچھا. کچھ دوست احباب کل اس میں کراکری بزنس میں انوالوڈ ہیں. صحیح. ان کے ساتھ گپ شپ تھی کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ جاتے ہو چائنا میں, مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب یہ کام شیف والا مزہ نہیں آیا, پھر جب آپ نے سوچ لیا کہ اب کچھ اور کرنا ہے, جی, تو پھر آپ نے جو ہے وہ ٹریڈنگ امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف چھلانگ لگا دی. اور وہ آپ نے چھلانگ لگا دی چائنا جانے کے لیے. بالکل ایسا ہی. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا ایسے کہ جاب چھوڑی, چلتی ہوئی نوکری کو جو ہے وہ ٹانگ ماری. اچھا. ان کو کہا جی ریزائن دیتا ہوں, میں نے جانا ہے ایسے ایسے, اور میں وہاں سے گیا پاکستان, ویزا لگوایا اور چائنا پہنچ گیا. تو یہ آپ نے دبئی میں جب جاب چھوڑی, جی, آپ کو لگا کہ صحیح ہے یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا ایک اس جاب کو چھوڑنا جس کے لیے آپ نے بہت ایفرٹ کی ہوں. میں وہی آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس کے لیے آپ نے ایفرٹ کی اس کو آپ نے 1 سیکنڈ کے اندر جو چھوڑ دیا. وہ ایک دن کا ڈیسیجن تھا میرا, 1 دن کا ڈیسیجن. اچھا. مجھے یہ تھا کہ اس سے جتنے مجھے چاہیے تھے نا پیسے, وہ میں ارن کر چکا. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اب آگے نکلنا, یہی زندگی کے یہی ٹائم ہے. اگر تو میں, کیونکہ میں نے اس فیلڈ میں 16 سال کے تجربہ کار لوگوں کو اپنے نیچے کام کرتے ہوئے گھستے ہوئے دیکھا کہ یہ جو ہے نا اس سے اوپر نہیں بڑھ پائے. صحیح. میرا اگر حد کو ٹارگٹ ہوا بھی نا تو یہاں سے یہاں جا سکتا ہوں, اس سے اوپر کہاں جاؤں گا. ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا, مینیو بنا دو, کاسٹنگ کر دو, کمپلینز آ گئی ان کو ڈیل کر لو. بس زندگی کا مقصد ہے بڑھنا. مجھے اس چیز نے مزہ دیا, پیسہ دیا, عزت دی, سب کچھ دیا, مقام دیا. میرا وہ ایک فرسٹ ہیلپنگ سٹیپ تھا جس نے مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا. بس میں نے کہا بہت ہے, ٹھیک ہے, کیا بات ہے, اس سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں بھائی, بہت ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. وہاں سے نکلا, اللہ نے کرم کیا, چائنا پہنچ گیا. چائنا جانے سے پہلے تھائی لینڈ کا ویزا بھی لے چکے تھے. اچھا, کہ جی چلو وایا تھائی لینڈ ہو کے چلے جائیں گے. یہ وایا تھائی لینڈ ہو کے کیوں جانا؟ وہ بتایا نا کہ ایک زندگی میں تھا کہ گھومنا ہے, اتنے پڑے گئے ہو کہ گھومنا ہے جی. اچھا, گھومنا ہے. صحیح. اب وہ تھائی لینڈ ہے, وہ کمبوڈیا ہے, وہ کوئی بھی ملک ہے, بس نکلنا ہے. مجھے چائنا جاتے ہوئے اگر رستے میں ایک اور ملک میرا کور ہوگا تو میرا ایک ایکسپیرینس بنے گا. صحیح بات. تو تھائی لینڈ گیا, وہاں سے 2-4 دن رہا, پھر چلا گیا چائنا. چائنا میں مجھے کچھ معاملات سمجھ میں نہیں آئے. لینگویج کا بیریئر بہت بڑا تھا. جس دوست نے بلایا تھا اس کا نمبر بند تھا, ٹھیک ہے. کام ہوا اصل میں یہ کاروائی تھی. اچھا. وہ 10-12 دن جو میں نے گزارے نا تھائی لینڈ میں, چائنا میں, تو میں نے پھر وہاں پہ چائنا گھوما. صحیح. اپنی ویل پہ.
صحیح صحیح. میں شیان گیا تھا, شیان سے میں اوشی گیا, اوشی سے میں شنگھائی گیا, اچھا شنگھائی میں رہا, پیسے تھے جیب میں صحیح. تو مطلب آپ نے پرواہ نہیں کی, آپ نے کہا کہ بس آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ گھوم ہی لیتے ہیں, گھومیں گے ابھی, ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کیا ہے بھائی, وہاں سے بیجنگ گیا, دوبارہ چین کا خواب تھا کہ دوبارہ چین پہ جانا ہے, دوبارہ چین گیا, بلکہ وہاں پہ 3 دن رہا بھی بیڈلنگ میں. ہاں جی, اچھا زبردست. اور وہ جو میری خواہش تھی اس کو پورا کیا. وہاں پہ کھانے چھانے پکائے اپنے, خود ہی کھانے چھانے پکائے. صحیح صحیح. اور کرتے کراتے وہاں سے واپس آیا. پھر کچھ سین ایسا بنا کہ تھائی لینڈ میں 1-2 دوست احباب تھے جن کے ساتھ مل کے ایک کمپنی بنائی جی, سولر پینل ٹریڈنگ کی. میں ابھی اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جی کہ آپ چائنا تو گھوم کے آگے, وہاں کچھ بنا نہیں بنا, بس آپ نے یہی سوچا کہ یار چلو انجوائمنٹ ہی صحیح. آپ آگے تھائی لینڈ. جی, تھائی لینڈ میں آپ نے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کمپنی بنائی جس میں آپ نے سولر ٹریڈنگ, سولر پینل کی ٹریڈنگ کی. جی جی جی. وہ کتنی سکسیزفل رہی اور اس میں کیا ڈرا بیکس آئے, یہ ہمیں بتائیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو تھا کمیونیکیشن گیپ کا, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے رہا جب تک میں کمپنی میں رہا. کمیونیکیشن کا, ڈاکومنٹیشن کا, معاملات کا, لوکل لوگوں سے ڈیل کرنا واز کوائٹ ڈیفیکلٹ فار می. بالکل ایسا ہی ہے. انگلش کمیونیکیشن وہاں پہ بہت کم ہے. پاکستان میں ہوتا تو چلو بندہ کچھ سنبھل لیتا, لیکن وہ تھا بھی دوسری کنٹری کوئی. جی جی جی. تھائی لینڈ وہ بھی. اور جو دوست احباب تھے نا وہ بھی لوکل نہیں تھے, پاکستانی نہیں تھے. اچھا, وہ تھائی ہی تھے. تھائی نیشنلز کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. صحیح. کمپنی بنائی, ویزا لیا, باقی معاملات چلائے, ٹیکسیشن کی, کچھ ہم نے آرڈر پورے کیے, لوکل مارکیٹ میں سپلائی دی, لوکل ہول سیلر کو سپلائی دی. چائنا سے مال تھا, چائنا سے اٹھاتے تھے کنٹینر کا کنٹینر, اس کو ہم نکالتے تھے. وہ ایک ایج بھی تھا, یا وہ شاید قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ارننگ نے مجھے آگے لے کے جانا ہے. مطلب وہ آپ کا وزٹ پھر چائنا کا ناکام نہیں گیا, ناکام نہیں, آپ نے یہ کاروائی کر کے جو میں نے جو تھائی لینڈ گیا نا 4 دن میں, اس میں میرے پاس کچھ کانٹیکٹس تھے تھائی لینڈ کے. صحیح صحیح, ٹھیک ہو, جن کی بیس سے میں نے تھائی لینڈ کو ایکسپلور کرتے ہوئے چائنا گیا تھا. صحیح. تو ان سے ملاقات ہوئی تھی, میٹنگز ہوئی تھیں. اپنے دیکھیں, آپ کا جو آپ کی شخصیت ہے نا وہی سب کچھ ہے. ایسا ہی ہے بالکل. پلس میں ہے تو پلس میں ہے, مائنس میں تو مائنس میں. جی, میرا بزنس سے نا وہ میرا فرسٹ اسٹیپ تھا بزنس کے اندر رکھنے کے لیے, جو میں ایکسپلور کرنے کے لیے چائنا گیا تھا. لیکن جب میں جن لوگوں سے ملا, میں ایز اے بزنس مین ملا, میں بزنس میں نہیں تھا, لیکن جب میں ملا, میں ایز اے بزنس مین ملا. یہی سب سے بڑی آپ کی ایک چیز بن گئی نا کہ آپ نے ایک اتنی اسٹرگل کی, کہاں سے کہاں پہنچے, اور اب جو ہے وہ آپ کو ایز اے بزنس مین سمجھ کے آپ کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ میں نے بزنس نہیں کیا بھائی, میں تو کلنری آرٹس کی فیلڈ سے نکل کے آیا ہوں, لیکن میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا, وہ چیز میرے اندر تھی. جب میں جس بندے سے بھی ملا, میں ایز اے بزنس مین ہی ملا. میری سوٹنگ بوٹنگ ہر ایک چیز, بلکہ لوگ مجھے کہتے بھی تھے, میرے یار دوست, ٹائی نہیں لگائی خیر ہے. مطلب اتنا پکا ہو گیا تھا کہ آج ٹائی نہیں لگائی خیر ہے. اچھا, تو اس چیز کے اندر وہ اللہ نے کرم کیا, اور وہاں سے ایک شروعات ہوئی بزنس کی. پھر وہاں سے بزنس کو ختم کیا, معاملات کو ختم کیا. اس کی بھی ریزن تھی. ملیشیا میں آیا, وزٹ کیا ملیشیا, تھائی لینڈ سے ملیشیا 1-2 باری وزٹ کے لیے آیا. یہاں پہ آیا تو کچھ انوائرمنٹ دیکھا, اچھا لگا بنسبت تھائی لینڈ کے. کچھ وہاں پہ 1-2 میرے ساتھ اسکیم ہوئے, کچھ 70-75 ہزار بات کے. میں ابھی وہ آپ سے پوچھنے والا ہوں. اچھا ناصر, تھائی لینڈ میں آپ ایز اے بزنس مین اپنے پارٹنرز کے ساتھ ملے. جی, یہ وہی بندہ تھا جس کو دبئی میں کتا نے لانے کی جاب ملی تھی. جی, اور اس نے, یعنی کہ آپ نے ہیڈ شیف کا کام کیا. جی, ایک لیول بنایا, ایک کام کیا. اس کے بعد آپ تھائی لینڈ چائنا گئے. چائنا میں آپ نے اپنا وقت جو ہے ضائع نہیں کیا, بلکہ آپ نے وہاں پہ کنٹینرز وغیرہ کی سیٹنگ کی. جی, آپ تھائی لینڈ آگے, آپ نے وہاں پہ کام کیا. تھوڑا لوکل کمیونیکیشن میں آپ کو پرابلم ہوا. آپ اس کے بعد آگے ملیشیا. جی, اب آپ آگے ہیں ہماری جگہ پہ. جی جی ٹھیک ہے, صحیح. یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا نوٹ کیا, اور یہاں پہ پہلا کام آپ نے کیا کیا, یا بزنس کیا کیا آپ نے؟ جب میں ملیشیا آیا تو ملیشیا آنے کا مقصد صرف سیر و تفریح تھا کہ ایکسپلور کرتے ہیں ملیشیا کو, ملیشیا کیا ہے. صحیح.
ایکسائٹیڈ بہت ہوتا ہوں جب میں کسی فرسٹ کنٹری میں جاتا ہوں, فرسٹ ٹائم جاتا ہوں تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ کوالالمپور سارا وزٹ کیا, KLCC کا ایریا سارا وزٹ کیا, صحیح, اور میں نے پورا شاہ عالم میں, پترا جایا میں, ہر جگہ پہ جو ہے وزٹ کیا ایک چیز کا. پھر جب میں نے ایگزٹ کیا تو میں نے کچھ پلانز لے کے واپس گیا کہ ملیشیا میں ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس میں کام کیا جا سکتا ہے. صحیح. اب یہ ملیشیا میں بزنس کرنے سے پہلے, ملیشیا میں نے صرف وزٹ کیا اور میں چلا گیا یہ اپنے دماغ میں بٹھا کے کہ یہاں پہ کسی صورت میں ٹورزم کا بزنس کیا جا سکتا ہے, ہوٹلنگ ہو سکتی ہے, ریسٹورینٹ ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں پہ اسکوپ ہے. جی. پھر میں جب تھائی لینڈ سے میں نے کوئٹ کیا, کوئٹ کرنے سے پہلے میں نے دبئی میں, اسی دبئی میں جہاں پہ مجھے وہ نوکریاں آفر ہوئی تھیں, جی, آڈ نوکریاں, جی, وہاں اپنی ایک کمپنی رجسٹر کری. اچھا. وہاں پہ میں نے وہ کمپنی بنائی, سولر پینل ٹریڈنگ, وہی کیٹیگری جو میری تھائی لینڈ میں تھی. میرا یہ تھا کہ میں وہاں سے وائنڈ اپ کر کے یہاں پہ شفٹ کروں گا اور وایا دبئی ہم اس کو سرکل کریں گے, موو کریں گے. جی. اب جب وہاں پہ کمپنی بنا لی, ایک پارٹنر تھا, وہ کمپنی کے دوران ہی اسکپ ہو گیا. اچھا. خیر میں نے جب بھی ہمت نہیں آ رہی اور اس کو پروسیڈ کرنے کے لیے ٹیک اوور کر لیا سارے معاملات کو. اب جیسے ہی ہم کمپنی بناتے ہیں تو کمپنی بنا کے میں دوبارہ تھائی لینڈ جاتا ہوں, تھائی لینڈ والا سسٹم بند کرتا ہوں. صحیح. بند کر کے واپس جب دبئی آتا ہوں تو کووڈ کے دن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ کاروائی کرا تو یہ تو ساری دنیا نے 2019 کا جو تھا نا یہ والا اینڈ, یہ بڑا ایک پھر سے ٹرننگ پوائنٹ تھا سب کے لیے. یہ جو ہے نا ٹائمنگ ایسی تھی کہ اس میں سب نے سفرنگ کی, بڑا سفر کیا. وہ جیسے ہی کیا تو 2018 کے اینڈ میں میری کمپنی بنی تھی اور 1 سال مجھے لگا اس کو پروسیڈ کرتے ہوئے کہ آفس کہاں لینا ہے, کیونکہ میں وہ بندہ تھا جو خود سے ہی سارے معاملات کو ڈیل کرتا تھا. صحیح بات ہے. اور اس دوران میں نے دیکھا آفس کہاں لینا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اس دوران میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ بنوائے, ڈرائیونگ لائسنس لیا دبئی کا, گاڑیاں چلائیں, ایکسپلور کیا. اس دوران میں کووڈ سے پہلے, اسٹارٹ اپ لینے سے پہلے ملیشیا آ چکا تھا دوبارہ. اچھا. ہاں جی, یہ دبئی والے کمپنی کر کے چکر لگا لیا, دبئی والی کمپنی کر کے میں ملیشیا آ چکا تھا. ملیشیا میں میں نے جس اپارٹمنٹ کو رینٹ آؤٹ کیا اس کا رینٹ کافی زیادہ تھا. کچھ انفارمیشن لی دوستوں سے, تو انہوں نے کہا یار کہ آپ ایجنٹ سے خالی جو ہے نا انفرنسڈ اپارٹمنٹ لے لو. آپ کا جب سیکنڈ وزٹ تھا یہاں پہ, جی, آپ نے ماشاء اللہ ابھی آپ کے اپارٹمنٹس ہیں, جی, آپ کا ایئر بی این بی کا بزنس ہے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. میرے خیال میں اگر میں مسٹیک نہیں ہوں تو میرے خیال میں 20-25 سے اوپر تو اپارٹمنٹ ہوگی. جی بالکل ایسا ہی, الحمدللہ ماشاء اللہ. تو رحیم یار خان ملیشیا, جی, سکسیسفل بزنس, جی, ایک ینگ انٹرپرینور, جی, اور یہ ساری اسٹرگلز, جی, اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بس اسٹرگل میں یار اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں. یہی ہے کہ اللہ نے ساتھ دیا ہے. جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی ہی دین ہوتی ہے. صحیح بات. جس مقام پہ اس ذات نے بٹھانا تھا وہ لے آیا. شاید میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ میرا بھی یہ مقام بھی نہیں ہے, میں شاید اس سے بھی اوپر جانا چاہتا ہوں. اور میں رب سے یہی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بہتر سے بہترین نواز. صحیح بات. بہتر سے بہترین دے دے. صحیح بات. تیرا شکر ہے تو نے اس مقام پہ رکھا ہے. انسان ہے, لالچ تو ہوتی ہے. صحیح بات. تو وہ اگلی وادی جو ہے نا وہ تلاش میں ہوں, کون سی وادی میں جاؤں. آپ نے اپنا بزنس سکسیزفلی سیٹ اپ کر لیا. جی ماشاءاللہ ایئر بی این بی کا بزنس آپ کا بہت بوم پہ ہے الحمدللہ. دعا کرتا ہوں کہ اور بھی زیادہ بڑھے بھی. اس دوران, اس سے پہلے یا اس کے اندر یا ابھی, آپ جو ہیں وہ دین کو یا ہمارے اسلام کو یا ہمارے اللہ کو, جی, جی, یا جو نماز ہے, جی, اس کی کتنی اہمیت اس سارے پروسیس میں رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں, بتانا چاہیں؟ دیکھیں جی, دین کی اور خدا کی تو مدد کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. ایک چیز کا ریگریٹ ہوتا ہے, وہ ریگریٹ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور رہے. میں دین سے کافی دور رہا. جی. کچھ فائنانشیل معاملات کو اس کا ذمہ دے دیں یا اپنی نیگلیجنسی کو اس کا ذمہ دے دیں, لیکن ہوش آ چکا اور وہ اس میں یہ چیز کا احساس بھی ہوا کہ دین سے کافی دوری سی رہی. ایک صحیح, اپنے ہی معاملات کے اندر چلتے چلتے کافی بھٹک چکے تھے.
خیر وہ بھی ذات ہے, وہ بہت رحیم ہے, کریم ہے. بالکل. اس نے بھی احساس دلایا کہ میں ہوں. اس نے کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ موقع لا کے کھڑا کیا کہ جس کے اندر کہ تو میرے بغیر کچھ نہیں بھائی. صحیح بات. تو پھر اس میں پھر رو رو کے اللہ کو یاد بھی کیا, معافیاں بھی مانگی, ماشاءاللہ, تلافیاں بھی کیں. اللہ نے اس کے سبب بہت کچھ پھر نوازا بھی, شعور بھی دیا, عقل بھی دی. یہ تو وہ ذات ہے جو کہ بغیر مانگے بھی دیتی رہتی ہے انسان کو. کب واپس آئے گا, کب واپس آئے گا. یہ انسان اگر غلطی بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں جی ایک ٹائم کے لیے دے رہے ہیں. وہ پھر بھی یہی خواہش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس لوٹ کے آئے گا, اس لیے دیا جا رہا ہے. جی ہاں. تو ماشاءاللہ زبردست. پھر اللہ نے ماشاءاللہ شادی میری ہو گئی, ماشاءاللہ اللہ نے 2 بچے دیے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ سے بہت شکر ہے اللہ کا ہر معاملات میں. ناصر, ینگ جنریشن شارٹ کٹ کی شوقین ہے. جی ہاں. حسد کرتے ہیں. جی ہاں. بہت بڑے حاسدین بھی ہیں. جی ہاں. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنا ایک جس کو کہتے ہیں لیڈر بنا لیں یا ذہن میں سوچ لیں کہ میں نے اس سے موٹیویٹ ہونا ہے یا انسپائریشن لینی ہے, حسد کرنے لگ پڑتے ہیں. جی. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ینگ جنریشن کے اندر دیکھیں, میں بھی ینگ جنریشن میں فال کرتا ہوں. میرے سراؤنڈنگ میں جو میرے کزن احباب, دوست احباب ہیں, ینگ جنریشن میں کرتے ہیں, فال کرتے ہیں سارے. اب حسد جو ہے نا, یہ کہیں نہ آپ کے رستے میں آ ہی جاتا ہے. آپ بھلے اپنے سے نیچے لوگوں میں بھی شاید اوپر ہوں, لیکن جو نیچے پڑی ہوئی چیز ہے نا, اس کو دیکھ کے بھی شاید حسد کر لیتے ہیں, یار یہ میرے پاس ہوتی تو شاید مجھے اور اچھا بہترین ہو جاتا. حسد سے بچنا جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے سارے معاملات کے اندر. میں نے پرسنلی خود بھی میرے اندر حسد والی چیزیں آئیں. اچھا. ان کو بھی فیس کیا, ڈیل کیا, اپنے آپ کو توڑا کہ یار کی ہو گیا, کوئی بات نہیں. وہ لوگ جو کل مجھ سے نیچے تھے آج مجھ سے اوپر ہیں, تو مجھے کہیں نہ کہیں فیل ہوا کہ یار کیوں چیز نہیں, غلط ہے. لیکن اپنے آپ سے فائٹ کرنا, اس ذات سے ڈرنا سب سے مین چیز ہے. حسد سے ینگ جنریشن کو اگر پیغام دوں گا نا کوئی, وہ یہی ہے کہ جناب حسد جو ہے نا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کی سکسیس کے اندر, آپ کے پورے کریئر کے اندر. اور حسد جو ہے نا جی, میں نے دیکھا ہے کہ جو بندے جانتے نہیں نا, جی ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ کون ہو, کیا کر رہے ہو. یہ حسد نا اپنوں میں سے زیادہ آتا ہے. ایسا ہی ہے, یہ حقیقت بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ ایک شخص ہیں, جو گاڑی پہ گھومے یا سائیکل پہ گھومے فرق نہیں پڑتا. فرق ان کو پڑتا ہے جن کے گھر سے یا جن کی سراؤنڈنگ میں سے آپ اٹھ کے اوپر گئے ہیں, فرق تو ان کو پڑتا ہے نا. تو یہ حسد کہتے ہیں نا کھا جاتا ہے بدن. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے تو پناہ بھی مانگیں اللہ کی, دعا بھی کریں اللہ حسدوں کے حسد سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے جی, یہ دعا بھی کریں اللہ پاک سے. اور اگر خود میں آ جائے, اب یہ ہم تو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی دوسرے کے حسد سے کیسے بچیں, اگر ہمارے اندر ہی حسد ہو تو پھر کیسے بچیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے اندر حسد کیسے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی حسد ہے. آپ کے پاس اگر یہ 2-4 کیمراز ہیں, میرے پاس کوئی 2-4 چیزیں ہیں, آپ سوچیں گے یار شاید میرے پاس ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی, میں سوچوں گا یار شاید میرے پاس ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. اٹس مین یہ حسد کر رہے ہیں جو ہم اگلے کی چیز دیکھ کے لالچ کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے ایکسپلین کیا جی کہ یہ جو بندے کے دل میں یہ چیز آتی ہے نا, یہ بھی حسد ہی ہے. حسد ہے, تو اس کو پہلے سے کنٹرول کر لینا چاہیے. کنٹرول کر لیں. آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا؟ بس جو رب نے دیا وہ اس کی رضا تھی, میں اس کی رضا پہ رضامند. شکر الحمدللہ. صحیح. اگر اس نے چاہا تو جو اس کے پاس ہے مجھے دے دے گا, میرے حق میں بہتر ہوا تو دے دے گا, نہیں ہوا تو وہ نہیں دے گا, میں اس کی رضا پہ رضامند. اس سے بڑی بات نہیں کوئی. ناصر ماشاءاللہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور, بزنس مین, ایک ینگ ایج, ٹھیک ہے, اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے کہ نہیں, 34 ایج ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک 34 ایئرس کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو انسپائریشن ہے کہ نہیں ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے جی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یہ جو ایک اسٹرگل رہی ہے, ایک محنت رہی ہے, حاسد والا چیپٹر تو ہم نے کلوز کر دیا. جی بالکل. اس کے علاوہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو, جو کہ آپ کی ایج کے ہیں, سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھ رہے,
کہ ان کی لائف صحیح ہونی ہے یا نہیں ہونی, یا اسی ڈپریشن میں ہے یا اسی پریشانی میں, ان کو آپ کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں جس سے کہ وہ اس چیز سے نکل کے آ سکے باہر؟ سب سے پہلے سعد بھائی, اللہ پہ توکل ہے. جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا نا, وہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں ابھی صبح کیا کروں, میں رات کو کیا کروں, میں اگلے سال کیا کروں گا, میں اگلے ہفتے کیا کروں گا. وہ سوچ بچار میں ہی رہے گا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے 1-2 پوڈ کاسٹ میں بھی انفارم کیا تھا کہ سوچی گیا تو بندہ گیا. تو وہ سوچنے کے پیچھے بندہ جاتا کیوں ہے؟ جب اللہ پہ توکل نہیں ہے اور اپنے آپ پہ سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہے. جب سیلف کانفیڈنس ہے, اللہ پہ توکل ہے, ایکشن کرو گے ریئیکشن ملے گا نا اس کا. جب تک ایکشن نہیں کرو گے تو کیا پتہ لگے گا جو میں نے عمل کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. سوچ کے اندر تو دریا اتنا گہرا ہے کہ جب بندہ گیا تو پھر ڈوب گیا. پھر وہ ڈپریشن کے نزدیک بندہ جاتا ہے, پھر وہ تباہی کا ایک سمجھ سٹارٹ ہو جاتا ہے انسان کا. انہیں کچھ نہیں کرنا جی, یہ تو کوئی علاج نہیں. صحیح بات ہے. تو نصیحت یہی ہے, ایکشن لیں, سٹارٹ کریں, اللہ پہ توکل رکھیں, جو کر رہے ہیں اس میں سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی اس کو پورا کرنا. بالکل. ناصر, ینگ جنریشن جو بھی ہماری دیکھ رہی ہے جی, ایک تو آپ کا یہ میسیج ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک میسیج میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, حالانکہ آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. جی, ڈاؤن فال آیا. جی, اس کے بعد آپ نے اسٹرگل کی. جی, ٹھیک ہے. آپ نے وہ کون سی چیز اپنائی رکھی جس پہ اللہ نے آپ کو نوازا؟ جی, بتائیں. سب سے پہلے تو اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ جو سینیریو دیکھے ہم نے شروع سے اور آخر تک, لیکن کامیابی کی طرف سفر اختیار کیا. کچھ معاملات ایسے بھی ہے جس میں شاید میں اس طرف بھی نہ جاتا, پیچھے کی طرف ہی گر جاتا. صحیح. جو اصل جو اس میں میں سمجھتا ہوں جو چیز جو پتہ کی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو ڈاؤن فال کے نزدیک جا کے دوبارہ اوپر جاتا ہے, اس میں یہی ہے کہ آئیڈیل آپ کا ہونا چاہیے, جس میں وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بھائی کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے دوست کی, ٹیچر, استاد, مینٹور, کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. فالو کرنا, بے دین, ہمارے کہتے ہیں بے پیرا بے مریدہ کسے کام دانی. صحیح بات. تو ایک آئیڈیلزم, ایک آئیڈیل رکھنا, ایک مینٹور رکھنا جس کو دیکھ کے آپ کو ہمت ملتی رہے کہ نہیں یار, میں نے یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اگر میں کروں گا تو میں گر جاؤں گا. جو میرا مینٹور ہے, جو آئیڈیل ہے, میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرا کوئی بھی استاد ہے, تو اس کی طرف دیکھ کے اگر آپ آگے نکلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو اپنا آئیڈیل اور مینٹور لازم رکھیں زندگی کے کسی بھی موقع کے اوپر. صحیح. یہ لازم ہے. جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا, وہ اس کا کوئی معاملہ نہیں آگے چلنے والا. کیا بات ہے, زبردست. ناصر بھائی, پہلے ناصر سے شروع ہوا تھا, بھائی ہو گیا کیونکہ آپ کی اچیومنٹس دیکھی. وہی صحیح ہے, مطلب سمجھ رہے ہیں, ایک رسپیکٹ آنے لگ پڑی. پہلے میں کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہوں. خیر, تو ٹائم بڑا لمبا ہو چکا ہے جی, اور ایسا ہے کہ آپ کی جو سٹوری تھی بڑی زبردست تھی, مجھے لگی. جی, جی, اور میرے خیال میں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کو بھی بڑی زبردست لگی ہوگی انشاءاللہ. آپ کا ایک لاسٹ میسیج ہمارے تمام دیکھنے والوں کو, چاہے وہ حسد سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ اسٹرگل سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ مینٹر سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ شارٹ کٹ سے ریلیٹڈ ہو, کوئی ایسی نصیحت یا سجیشن ایک سٹارٹ اپ لینے کے لیے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو کچھ کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر پا رہے, تو وہ پہلا کام کیا کریں, دوسرا کام کیا کریں اور تیسرا کام کیا کریں؟ سب سے پہلے تو جی ایکشن لیں, شروعات کریں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مینٹور لازم رکھیں اپنا. ٹھیک. یہ جو مینٹور کا رکھنا ہے نا, یہ مینٹور کو ماننا ہے, یہ وہ 1000 لوگوں سے مشورہ کرنے سے کافی بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بندے کو فوکس کریں اور اس کے ساتھ چلیں. اگر تو ظاہری بات ہے مینٹور کو آپ اس کو رکھیں گے جو سکسیس کے اوپر ہے, جو اپنا لیول سارا اتار چڑھاؤ دیکھ کے سکسیس پہ پہنچا ہوا ہے, اس کو مینٹور رکھیں اور اس کے ساتھ جو اس کو فالو کریں اور چیزوں کو لے کے چلیں. تیسری بات یہ ہے, پیچھے نہ مڑ کے دیکھیں, ماضی کو نہ دیکھیں.
جہاں پہ آپ نے ماضی کو دیکھنا یا سوچنا شروع کیا وہ جو سکسیس آپ کی ہے وہ سب نیچے گر جائے گی. تو ماضی کی طرف جو بیت گیا وہ کل تھا, وہ ختم ہو گیا. صحیح. سیکھیں اس سے اگلے دن, لیکن پیچھے دوبارہ اس کو یاد نہ کریں کہ یار میرے نال اے بھی ہوا ایسے تو میرے نال اے بھی ہوا ایسے. صحیح بات. وہ اچھا تھا تو وہ غلط تھا. ماضی کی طرف نہ جائیں. سکسیس بھی ہے, دنیا کھلی ہے, بہت بڑی ہے, رب اس سے بڑا ہے. جو پیسہ جو مقدر میں رب نے نصیب میں لکھ دیا بے شک وہ کھا کے مرنا ہے, اس کے بغیر نہیں مرنا ہے. حلال حرام کی تمیز رکھیں, موجہ ہی موجہ, ٹینشن نہیں. زبردست, ماشاء اللہ. کیا بات ہے, زبردست. تو ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کریں چینل کو اور کمنٹ کریں. آپ سے انشاءاللہ جلد ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.